دخل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، واضح نام ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، ومعهما نفر من المہاجرین والانصار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عام طور پر شیعہ حضرات یہ تاثر دیتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب جنازہ ہو رہا تھا اور ان کی جب تجہیز و تکفین ہو رہی تھی، اس وقت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شریک نہیں ہوئے تھے، اور وہ خلافت کے معاملے میں بات چیت کر رہے تھے، اور انہیں خلافت کی جو ہے خواہش تھی، جبکہ جنازے میں اور آقا علیہ السلام کے کفن دفن میں بالکل شریک نہیں ہوئے۔ تاثر یہ بظاہر دیا جاتا ہے کہ جی بالکل شریک نہیں ہوئے، حضور کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے اور حضور کے تجہیز و تکفین میں شریک نہیں ہوئے، انہیں بس خلافت کی لگی ہوئی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ السلام کی اس میں وفات سے لے کر تدفین تک کا پورا منظر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ رکھتا ہوں، آپ حضرات خود سماعت فرمائیں گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت میں جب بیمار ہوئے تھے، یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت کی حدیث کی کتاب جامع ترمذی ہے، اور اس کے آخر میں جو ہے شمائل ترمذی ہے۔ اس شمائل ترمذی کا صفحہ نمبر ہے 906، مکتبہ بشرا۔ اس پر آقا علیہ السلام کی جو وفات کا وقت ہے، اس وقت جو کچھ ہوا تھا پوری وضاحت کے ساتھ اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض، کہ آقا علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، واللہ لا اسمع احدا، اللہ کی قسم ہے کسی ایک کو نہ سنوں، یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض، کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس طرح میں کسی کو کہتے ہوئے نہ سنوں۔ الا ضربت بسیفی ھذا، اگر کس نے اس طرح کہا تو میں اس کو اپنے اس تلوار سے ماروں گا۔ قال، راوی کہتا ہے، وکان الناس امیین لم یکن فیہم نبی قبل، کہ تمام کے تمام لوگ امی تھے، ان سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی نبی ان میں نہیں آیا تھا۔ فامسک الناس، لوگ حضرت عمر کے اس طرح کہنے کی وجہ سے رک گئے اور یہ جملہ نہیں کہہ رہے تھے۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا، یا سالم، اے سالم، انطلق الی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے پاس جا۔ دیکھیے یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا کہ ان کے ساتھی کے پاس جائیں، چونکہ صحابہ اکرام کے درمیان میں یہی بات مشہور تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے خاص ہیں، ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، اور حضور کا اور ان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ بے مثال ہے، تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، حالانکہ صحابی تو سارے تھے، ساتھی تو سارے تھے۔ یہ بات جو آپ صحابہ کرام کے درمیان مشہور تھی وہ یہی تھی کہ حضور علیہ السلام کو جو خاص ساتھی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہرحال فتح کہ آپ جائیں اور ان کو بلا کے آئیں۔ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، تو یہ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ مسجد میں تھے۔ فَأَتَيْتُ أَبْكِي دَهِشًا، میں اس کے پاس آیا اس حال میں کہ میں رو رہا تھا اور حیران اور پریشان تھا اور ہونا بھی تھا۔ صحابہ اکرام نے اپنا خاندان، دین، مذہب، نسل سب کچھ چھوڑا حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ آقا علیہ السلام جب دنیا سے گئے، جو صحابہ اکرام پر غم اور پریشانی آئی وہ انہی کو اندازہ ہے جن پر آئی تھی۔ آج کا کوئی ملنگ شلنگ یا کوئی مسلمان بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال فرماتے کہ میں حیران و پریشان ہو کر روتا ان کے پاس آیا۔ فلما رآنی قال لی، جب حضرت ابو بکر نے مجھے اس حال میں دیکھا تو فرمایا، اقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ بات مشہور تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی تھے، تو جب ان کو اس حال میں دیکھا تو سمجھ گئے، فرمایا کیا حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ قلت ان عمر یقول، تو یہ راوی فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض الا ضربت بسیفی ھذا، کہ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یوں کہے گا کہ اسلام کا انتقال ہو گیا تو میں اس کو اپنی تلوار سے ماروں گا۔ فقال علی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا، حضرت سالم فرماتے ہیں انطلق، چلو۔ فانطلقت معه، میں ان کے ساتھ آیا، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل تھے، یعنی لوگ وہاں سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھے، دیکھو ان کو غم تھا، سارے لوگ وہاں صحابہ کرام سب کے سب موجود تھے۔
فقال، حضرت ابو بکر نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو افرجوا لی، میرے لیے جگہ چھوڑو. رش تھی، سارے صحابہ کرام جمع تھے، غم زدہ تھے، پریشان تھے. فافرجوا له، تو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا. فجاء حتى اكب عليه ومسه، تو حضرت ابو بکر صدیق آئے اور حضور علیہ السلام پر جھک گئے اور ان کو یہاں لکھا ہے کہ مسہ چھوا. لیکن اسی کتاب کا صفحہ نمبر 995 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو آقا علیہ السلام کو اگر بوسہ دیا. وہ یہ عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس و عائشہ، 4 راویوں سے روایت ہے ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ما مات، کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آقا علیہ السلام کو بوسہ دیا. بہرحال تو ان کو بوسہ دینے کے بعد فقال، فرمایا انک میت و ان میت، قرآن مجید کی آیت پڑھی. ثم قالوا، پھر لوگوں نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے ساتھی. سارے یہی کہ حضرت ابو بکر کو، چونکہ صحابہ کرام درمیان میں یہی مشہور تھا، صدیق اور آقا علیہ السلام کے خاص تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے. اقبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آقا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ قال نعم، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جی ہاں. فعلموا ان قد صدق، لوگوں نے جان لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سچ کے، جو وہ صدیق تھے، جو کچھ کہتے صحابہ کرام کا، اہل بیت کا اس پر 100% اعتماد ہوتا تھا. قالوا، تو لوگوں نے کہا یا صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے ساتھی، انصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آقا علیہ السلام پر جنازہ پڑھیں؟ قال نعم، کہ جی ہاں. قال وکیف، کیسے؟ پھر تو سارے لوگ وہاں موجود ہیں، وہ سب کے سب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر جنازہ پڑھیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا جی ہاں پڑھیں گے. لیکن اگلا سوال تھا کیف، وہ جنازہ کس طریقے سے پڑھا جائے؟ قال يدخل قوم، تو یہ جنازے کا طریقہ آقا علیہ السلام پر جو جنازے کا طریقہ ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام جنازہ کس طرح پڑھا جائے گا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا يدخل قوم، ایک جماعت داخل ہو جائے، فیکبرون، وہ تکبیر بھی کہیں، ویدعون، دعا بھی کریں، ویصلون، اور درود شریف پڑھیں، ثم یخرجون، پھر نکل جائے، ثم يدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون ثم یخرجون، کہ جماعت در جماعت آتے جائیں، تکبیر کہتے جائیں، دعا مانگتے جائیں اور درود بھی پڑھتے جائیں، پھر وہ نکل جائیں. حتی یدخل الناس، کہتے ہیں یہاں تک کہ تمام کے تمام لوگوں نے یہ جنازہ پڑھ لیا. آقا علیہ السلام اس طریقے سے جنازہ پڑھایا گیا، وہاں کوئی امام مقرر نہیں ہو سکتا. بہرحال قالوا، تو آگے لوگوں نے کہا یا صاحب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھی. سب مشورے حضرت ابو بکر صدیق سے اس لیے جا رہے ہیں تو آقا علیہ السلام کے ساتھ خاص تھے، آقا علیہ السلام کو ان پر زیادہ اعتماد بھی تھا. آقا علیہ السلام کو دفن بھی کیا جائے گا؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں. قالوا این، اب بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا، آقا علیہ السلام دفن کہاں کریں؟ اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. قال، فرمایا فی المکان الذی قبض اللہ فی روحہ، کہ آقا علیہ السلام کو اسی جگہ پر دفن کریں گے جہاں آقا علیہ السلام کا روح قبض ہوا ہے. فإن اللہ لم يقبض روحہ الا فی مکان طیب، کہ آقا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جگہ پر روح قبض کیا ہے جو پاکیزہ اور مطہر جگہ ہے. فعلموا ان قد صدق، جان لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سچ کہہ رہے ہیں، چونکہ سچائی کے ساتھ ہی مشہور ہیں. ثم امر یغسلہ بنو ابی، دیکھو یہ بڑی بات ہے، آقا علیہ السلام کے جب غسل دینا کا معاملہ آیا، اب یہ معاملہ ہے جہاں یہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نہیں ہے، حضرت عمر نہیں ہے. میں پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ شروع سے لے کر آخر تک حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق وہاں موجود ہیں. اور جب غسل کا مسئلہ آیا، آقا علیہ السلام غسل کون دلائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایغسلہ بنو ابی، کہ آقا علیہ السلام کے جو خاندان والے ہیں وہی آقا علیہ السلام کو غسل دلائیں گے. تو دیکھیں یہ شمائل ترمذی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 906 میں آپ حضرات کے سامنے رکھا. تو اس میں پوری تفصیل کے ساتھ اور سند اور متن کے ساتھ، مضبوط سند کے ساتھ پوری بات ذکر کر دی گئی کہ آقا علیہ السلام کے جنازے میں شروع سے لے کر آخر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. اب اوپر تاثر دیتے ہیں کہ وہ جی جو ہے نا غسل دیتے ہوگا، تو یہ نہیں تھے حضرات. اب دیکھیں جو بندہ غسل دلاتا ہے، اب تو یہی طریقہ کار ہے کہ کوئی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہی غسل دیتا ہے، اور غسل دیتے وقت جو اندر بندے غسل دے رہے ہوتے ہیں وہ کوئی 10-12 نہیں ہوتے، 2 یا 3 بندے غسل دینے مصروف ہوتے ہیں. تو سب کا یہاں آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ باہر صحابہ کرام سارے غمزدہ جمع تھے اور اندر غسل دیا گیا. اب یہ غسل کس نے دلایا، کس طرح، یہ تو حدیث کتاب میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. آگے یہ کتاب ہے، تاریخی کتاب ہے اور اہل سنت کی ہے، البدایہ والنہایہ، اور اس کی یہ جلد نمبر ہے یہ 5 اور صفحہ نمبر ہے 283. اس پر یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ السلام غسل دینے والے کون تھے. فرمایا اجتماع القوم لغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
بہت سارے لوگ جمع ہو گئے آقا علیہ السلام کو غسل دینے کے لیے. وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهْلُهُ، اور گھر کے اندر تو صرف آقا علیہ السلام کے اہل ہی تھے. کون کون تھے؟ عمہ، آقا علیہ السلام کے چچا، العباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب، اور حضرت علی بن ابی طالب، حضرت فضل بن عباس، اور قسم بن عباس، اسامہ بن زید، وصالح مولا، اور ان کے غلام حضرت صالح. تو دیکھیں یہ بات موجود ہے کہ یہ غسل دینے والے یہ چند حضرات تھے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ اس کو غسل دیں گے، جو قریب خاندان والے ہیں، اور وہ یہ حضرات تھے، انہوں نے غسل دیا. آگے انہوں نے فرمایا فلما اجتمعوا لغسلہ، جب یہ لوگ غسل کے لیے جمع ہو گئے تو نادا من وراء الناس اوس بن خولال الانصاری احد بنی عوف بن الخزرج وکان بدریا علی بن ابی طالب، کہ بدری صحابی انصاری صحابی ہیں حضرت اوس بن خولا، انہوں نے حضرت علی کو آواز دے کر کہا فقال یا علی ننشدک اللہ وحونا من رسول اللہ، میں اللہ کی قسم دے کر آپ کو کہتا ہوں ہمارا بھی حصہ آقا علیہ السلام کے سے غسل میں رکھے، مطلب ہمارے شریک کر دیا کہ میں تبرک حاصل ہو جائے. تو دیکھیں یہ صحابی رسول ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں تو فقال علی ادخل فدخل، حضرت علی نے فرمایا داخل ہو جاؤ، داخل ہو گیا. تو یہ صحابی رسول ہے، کیا شیونس کو مان لیا ہے، ان کی تعریف کی ہے. اور دوسرے چرچے کا ابو بکر عمر نہیں آئے تھے، لیکن ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہوتا، مقصد صرف حضرات صحابہ اکرام پر تبرک کرنا ہوتا ہے. بہرحال تو یہ صحابی شریک ہوئے. آگے پھر آقا علیہ السلام کا یہ غسل سے دے کر تیار ہو گئے. اب دوسرا جو مسئلہ آ رہا تھا وہ حضور علیہ السلام کے لیے قبر کا تھا. قبر خود ہی کس نے دی؟ وہ بھی حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضرت ابو طلحہ بن سہل الانصاری. قبر کھودنے والے بھی صحابی، غسل میں ایک صحابی شریک تھا، اور یہ قبر کھود رہا ہے ابو طلحہ بن سہل الانصاری، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے. تو یہ دونوں صحابہ اکرام غسل میں باقاعدہ جو کام میں شریک، اور قبر زیادہ کھودنا کسی ایک دو بندے کا کام ہے نا، سب تو اس میں شریک نہیں ہو سکتے. یہ صحابی لید کھودتے تھے، اس لیے انہوں نے قبر کھودی آقا علیہ السلام کے لیے. اگلا جو مسئلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کیا دیا گیا تھا، تو اس میں بھی میں آپ حضرات کے سامنے اسی کتاب کی یعنی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 287، اس میں روایت موجود ہے عن ابن عباس قال کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ثوبین ابیضین و برد حمراء. آقا علیہ السلام کو کل 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا، ان میں سے 2 سفید کپڑے اور ایک سرخ چادر تھی. آگے پھر مسئلہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا. یہاں بھی شیعہ لوگ یہ کہتے جی جنازے میں تو یہ حضرت ابو بکر عمر آئے نہیں تھے، نعوذ باللہ صحابہ اکرام آئے نہیں تھے، اور بعض یہاں تک آئے کہ صرف 11 افراد ہیں جو جنازے میں شریک ہوئے تھے. یہ اسی کتاب البدایہ والنہایہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 288. اس پر یہ روایت موجود ہے لما کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آقا علیہ السلام کو کفن دے دیا گیا، وہ وضع علی سریری، اور آقا علیہ السلام کو چارپائی پر رکھ دیا گیا. دخل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، واضح نام ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما داخل ہوئے. ومعہما نفر من المہاجرین والانصار، ان کے ساتھ مہاجرین و انصار کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، وہ تمام کے تمام اندر داخل ہوئے. بقدر ما یسع البیت، اتنے لوگ داخل ہوئے جتنے گھر میں آ سکتے تھے، اور پھر یہ نکلتے جماعت در جماعت اور ساتھی آتے گئے. فقال، تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسلم المہاجر والانصار، اسی طرح تمام مہاجر انصار نے بھی اسی طرح درود و سلام کیا. کما سلم ابو بکر و عمر، جس طرح حضرت ابو بکر عمر نے اس طرح درود و سلام کیا. ثم صفوا صفوفا لا يؤم احدا، پھر صفے بنائے لیکن امام کوئی نہیں بنا، چونکہ آقا علیہ السلام کے جنازے پر کوئی امام نہیں بن سکتا. آگے پھر اس کے بعد لمبی جو روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں خطبہ بھی دیا تھا، اور خطبہ دینے کے بعد لوگوں نے کہا فیقول الناس آمین آمین، لوگوں نے آمین آمین بھی کہا. پھر ویخرجون، اب یہ لوگ نکل گئے، ویدخل آخرون، پھر دوسرے آتے، حتی صلی الرجال، جو مرد تھے ان تمام نے پڑھ لیا جنازہ. ثم النساء، پھر عورتوں نے پڑھ لیا. ثم الصبیان، پھر بچوں نے بھی پڑھ لیا. چونکہ آقا علیہ السلام کی یہ الوداعی ملاقات تھی، اس لیے تمام کے تمام لوگوں کا شریک ہونا اس میں انتہائی ضروری تھا. وقد قیل انہم صلوا علیہ من بعد الزوال یوم الاثنین الی مثلہ من یوم الثلاثاء، کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ تعداد بہت زیادہ صحابہ کرام کے 1 لاکھ سے بھی اوپر تھی، تو یہ جو آ رہے تھے گھر چھوٹا تھا حجرا، داخل ہوئے اور آگے سے نکل گئے. اس طرح یہ چلتے چلتے فرمایا کہ پیر کے دن زوال کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور منگل کے دن کے زوال کے بعد تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی مسلسل جنازہ ہوتا رہا. وقیل بعد یہ بھی کہا کہ مکہ تو 3 ایام یصلون علیہ،
3 دن تک آقا علیہ السلام پر یہ جنازہ پڑھا جا رہا تھا، چونکہ لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، حجرہ چھوٹا تھا، ایک جماعت داخل ہوتی وہ پورا درود شریف پڑھے، اور آخری ملاقات ہی ہر ایک کی کوشش ہوتی میں نہ نکلوں یہاں سے، تو پھر جب نکلتے تو دیر ہوتی، پھر دوسرے صحابہ کرام آتے کہ لاکھ سے زیادہ تھے، اس لیے اتنا عرصہ لگ گیا۔ اور یا میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات میرے کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی خلافت میں لگے 3 دن تک حضور کا جنازہ رکھا رہا، تو حضور کا جنازہ رکھا نہیں رہا تھا، حضور کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا، تعداد زیادہ تھی، اس لیے 3 دن لگے۔ تو ناظرین اس روایت میں دیکھیں حضرت ابو بکر عمر کا نام واضح طور پر لیا گیا اور دیگر تمام صحابہ اکرام کا بھی نام لیا گیا۔ آگے پھر مسئلہ آیا حضور علیہ السلام کے دفن کا۔ یہ میں نے خلاصہ تو جو حدیث کی کتاب تھی شمال ترمذی میں اس میں سے پیش کر دیا تھا، لیکن یہ تاریخ کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں کچھ وضاحت رکھ رہا ہوں۔ اب یہ آقا علیہ السلام کو دفن کہاں کرے، اس میں بھی میں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ لیا گیا اور ان کی رائے پر عمل کیا گیا۔ تو فرمایا کہ فلما فرغ من جہاز رسول اللہ یوم الثلاثاء، جب حضور علیہ السلام کی جنازے کی تجہیز سے فارغ ہوئے منگل کے دن، وضع علی سریری فی بیتی، آقا علیہ السلام کو چارپائی پر رکھا گیا ان کے اپنے گھر میں۔ وقد کان المسلمون اختلافوا فی دفن، آقا علیہ السلام کے دفن میں لوگوں کو اختلاف ہو گیا کہ دفن کہاں کریں۔ فقال قائل ندفن فی المسجد، کسی نے کہا ہم اس کو مسجد دفن کرتے ہیں۔ وقال قائل، کسی نے کہا ندفن مع اصحابی، ہم اس کو صحابہ کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا ما قبض نبی الا دفن حیث قبض، کہ جس نبی کی بھی وفات ہوتی ہے اس کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ اب جو ہے مسئلہ اگلا یہ آقا علیہ السلام قبر کے اندر اتارنے کا، قبر اندر اتارے کون، یہ بھی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ بندہ جب کسی کو قبر میں اتارتا ہے تو 2 بندے اندر اترتے ہیں اور 2 بندے اس کو دیتے ہیں، تو 10-12 صرف نہیں جاتے کہ جی فلاں بھی نہیں آیا، صحابہ نہیں ہے، موجود سارے تھے اور ظاہر بات اندر اتارنے گئے 2-3 بندوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ تو اس میں دخل فی حفرتی، آقا علیہ السلام کی قبر مبارک میں داخل ہوا العباس، حضرت عباس آقا علیہ السلام کے چچا تھے، وعلی اور حضرت علی، وقسم اور حضرت قسم یہ بھی حضرت عباس کے بیٹے ہیں، والفضل اور فضل یہ بھی حضرت عباس کے بیٹے ہیں، وشکران اور شکران یہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے۔ تو دیکھیں یہ قبر اندر داخل ہونے والے یہ افراد تھے۔ تو میں نے پوری تمام روایت البدایہ والنہایہ سے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ یہ بہت ساری تاریخی کتابوں میں بھی یہ روایت آپ حضرات کو ملیں گی۔ میں نے اختصار کے تحت اس کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام کے تمام صحابہ حضرت ابو بکر عمر سمیت شریک تھے۔ اب یہ تو مسلمانوں کی کتابیں اور ان کا حوالہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن کمال یہ شیعہ جہاں ایک طرف صحابہ کرام کی دشمنی ان کے سینے کے اندر بغض اور بھرا ہوا ہے، ان سے صحابہ کرام کے حق میں کسی ایک جملے کی امید نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی تمام صحابہ کرام کا کہا ہے کہ سب کے سب نے جنازہ پڑھا تھا، کہیں بھی حضرت ابو بکر کا استثناء نہیں کیا، حضرت عمر کو الگ نہیں کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعوں کی کتاب ہے اصول کافی، جس کے بارے میں یہ ان کی معتبر کتاب ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ معصوم امام نے کہا ہذا کافی لشیعتنا، اگر شیعوں بس اور کوئی کتاب نہ ہو صرف یہ کتاب ہو، ان کی ہدایت کے لیے ایک کتاب کافی ہے، اتنا بڑا دعویٰ۔ اصول کافی اس کی جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 343۔ اس میں روایت کی ہے قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب آقا علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو صلت علیہ الملائکہ، اس پر ملائکہ نے بھی جنازہ پڑھا، والمہاجرون اور مہاجر صحابہ نے بھی پڑھا، والانصار انصار صحابہ نے پڑھا، فوجن فوج درج فوج آتے ہوئے پڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ تمام کے مہاجر انصار صحابہ نے جنازہ پڑھا۔ یہ شیعوں کی معتبر کتاب اصول کافی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ 2 شخص حضرت ابو بکر عمر میں شریک نہیں تھے۔ اسی طرح شیعوں کی کتاب الاحتجاج ہے، احتجاج تبرسی، اور اس کی یہ پہلی جلد ہے، اس کا بھی صفحہ نمبر ہے 99۔ اس پر بھی انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ ادخل 10 من المہاجرین و10 من الانصار، کہ 10 صحابہ مہاجرین میں سے اور 10 صحابہ انصار میں سے داخل ہوتے، فیصلون و یخرجون، آتے نماز جنازہ پڑھتے جو طریقہ میں نے پہلے بتایا، اور پھر نکل جاتے، یوں سلسلہ چلتا رہا حتی لم یبقى من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، کہتا ہے مہاجر انصار میں سے کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں بچا جس نے جنازہ نہ پڑھا ہو۔ تو شیعہ جہاں صحابہ کرام کو دشمن ہیں، ان کے سینے میں صحابہ کا کینہ اور ان کے بغض بھرا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تمام کے تمام نے جنازہ پڑھا تھا، کسی ایک کا بھی استثناء نہیں کیا۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب جلاء العیون ہے، اس میں بھی انہوں نے اسی روایت کو ذکر کیا ہے،
اور صفحہ نمبر اس کا 193۔ اور تبریسی نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ 10 آدمی جاتے اور بغیر امام کے نماز پڑھتے تھے بروز شنبہ اور شنبہ سے صبح تک، یعنی پیر اور منگل سے، اور صبح سے شنبہ سے شام تک، منگل کی شام تک، یہاں تک کہ جمی خرد و بزرگ و مرد و زن مدینہ و اطراف مدینہ سب نے اسی طرح حضرت پر نماز پڑھی۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ سب نے مدینہ اطراف مدینہ سب نے پڑھی ہے، کسی ایک کی بھی اس سے استثناء نہیں ہے۔ آگے گئے کلینی بسند معتبر محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا، جمی ملائک مہاجر انصار فوج آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ تو ناظرین دیکھیں، شیعوں سے تو صحابہ حق میں ایک جملے کا بھی تعریف کے جملے کے امید نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات میں اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ جی یہ تمام کے تمام لوگوں نے جنازہ بھی پڑھا تھا، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی شمال ترمذی اور بدایہ نہایہ اور اس کے علاوہ بہت ساری تاریخ کتابوں میں بات موجود ہے، شروع سے لے کر آخر تک تمام کے تمام صحابہ اکرام موجود تھے، اور کیوں نہ ہو جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ رہے، قتل ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن حضور سے کسی قدم پر پیچھے نہیں ہٹے۔ کیا اس موقع پر پیچھے ہٹ جائیں گے؟ انسان سوچتا بھی ہے، کچھ عقل بھی ہوتی ہے کہ یہ ہونا، اس طرح ہونا ممکن بھی ہے۔ اور پھر شیعہ بازار تاثر جی ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، یہ اہل بیت اور صحابہ کو الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شیعوں سے بڑا اہل بیت کا گستاخ کوئی نہیں ہے۔ یہی کتاب جلال العیون ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 251۔ ان پر حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گستاخی کیے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی بھی کوئی انسان کسی کی گستاخی کر سکتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب زفاف جناب علی اور جناب فاطمہ سے فرمایا۔ ناظرین انسان یہ بات پڑھنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، لیکن کیا کرے، ان گستاخوں کا اور ان کا کفر ہم بیان کر ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ یہ نہ صحابہ کے نہ اہل بیت کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ان کے جو ہے اہل بیت کے عاشق ہیں، اس لیے ہم ان کے بیانات سنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب زفاف جناب علی اور جناب فاطمہ سے فرمایا جب تک میں نہ آلوں کام نہ کرنا۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی بے حیائی کی بات ہے۔ اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، کوئی عام انسان اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح جملہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ شیعہ کہہ رہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی فاطمہ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں نعوذ باللہ کام نہ کرنا۔ جب حضرت رسول تشریف لائے تو جب حضور علیہ السلام آئے، استغفر اللہ معاذ اللہ کے بات پڑھنا کسی بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان گندوں کی گندگی بیان کر ہماری مجبوری ہوتی ہے، گستاخی بیان کرنا ہماری مجبوری ہے۔ کہتا جب آقا علیہ السلام آئے تو دونوں پاؤں دونوں صاحبوں کے رخت خواب میں درانہ فرمائے۔ یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کس قدر غصہ میں، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، آپ حضرات خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنی بڑی غصہ ہے اہل بیت کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، اور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میں حیران لوگوں پر ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے شیعہ اہل بیت کے جو ہے نا محب ہیں۔ اتنی بڑی گستاخی کوئی محب کرتا ہے، وہی کرے گا جو سب سے بڑا دشمن گستاخ اور بڑا جو ہے دشمن ہوگا، اور کوئی اس سے گستاخی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اب انہوں نے تو قابو کرو، عمر جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے، تجہیز و تکفین میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اب دیکھیے اس پر قبر کھودنے والے اور آقا علیہ السلام کے غسل میں ایک صحابی شریک ہیں، لیکن شیعہ کیا شیعوں نے ان کو مسلمان کہا ہے؟ یہ ان کی کتاب ہے فروع کافی اور اس کی 8ویں جلد ہے۔ اس میں انہوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ نبی جعفر علیہ السلام قال، امام باقر نے فرمایا قال کان الناس اهل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثه۔ آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد سارے کے سارے لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ فقلت راوی کہتے ہیں میں نے کہا من الثلاثه، یہ تین کون ہیں؟ فقال المقداد الاسود، ایک حضرت مقداد بن اسود ہے، وہ ابو ذر الغفاری، دوسرا ابو ذر غفاری، تیسرا سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ علیہ میں ہیں۔ تو دیکھیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھی۔ تو کیا یہ صحابہ کرام کی تعریف کریں گے؟ یہ ان کے اچھائی بیان کریں گے؟ یاد رکھنا نہ یہ صحابہ کے ہیں نہ یہ اہل بیت کے ہیں، اور صحابہ اہل بیت آپس میں کوئی جدا بھی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی شیعہ اہل بیت کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، سنی صحابہ کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، اہل بیت کا کم کرتے ہیں۔ دیکھیں اہل بیت صحابہ کرام سے جدا نہیں ہے، جو صحابہ ہیں وہی اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں وہ صحابہ ہیں۔ کہ اہل بیت جو ہے صحابہ کی تعریف بھی کی جاتی ہے جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی اور پھر مرتے دم تک اسی پر رہا، تو کیا یہ چیز اہل بیت میں نہیں ہے؟
بالکل ہے، تو صحابہ کرنے میں اہل بیت سے الگ نہیں ہے، یہ صرف ان رافضیوں کا، شیعوں کا دھوکہ ہے۔ اور جو صحابہ کرام کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے جو دشمن ہے، مخالف ہے، گستاخ ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی ہوتی ہے، اس لیے فضل ان کے زیادہ ہوتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھنا، جس طرح صحابہ ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے لیے یہ برابر ہے، دونوں کی محبت برابر ہے، کسی کو کوئی کم زیادہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تمام ساتھ ان فتنوں سے محفوظ رہیں، اور اس طرح کوئی بات نہیں ہوتی، صرف دھوکے بازی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔